قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کی نسبت سے ان کا تعارف کیا جاتا ہے، ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دارالعلوم دیوبند کے حدیث کے ایک استاد ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک ویڈیو چند دنوں سے بہت وائرل جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر جو مدرسہ سے متعلقین حضرات ہیں جیسے کہ طلباء، اساتذہ، اس کو بہت شیئر کر رہے ہیں۔ میری نظر سے بھی وہ وائرل ویڈیو گزری ہے۔ اس کو دیکھتے ہی، اس ویڈیو کا جو کلپ ہے اس کو دیکھتے ہی میری پڑھائی کا جو زمانہ تھا اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ یاد آ گیا۔ وہ کیا تھا کہ میں مدرسۃ العلوم مدرسہ حسین بخش دہلی کے اندر زیر تعلیم تھا، دورہ حدیث کا سال تھا، اور ہمارے جو اساتذہ تھے اکثر اساتذہ قاسمی تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے۔ تو سنن ابو داود پڑھانے والے ایک استاد جو تھے، ان کا نام تھا مولانا اشرف علی قاسمی صاحب۔ ان کے پڑھائی کا انداز نرالا تھا، وہ تھوڑے دوسرے اساتذہ سے الگ تھے۔ شروعاتی دنوں میں 3-4 دن سبق کی ابتدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو استاد ہیں وہ اپنا انٹرو کرتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، تعارف ہوتا ہے، پھر طلبہ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، چند ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، چند اپنے رولز ریگولیشن بتائے جاتے ہیں، کیسے وہ پڑھائیں گے، وہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو مولانا اشرف علی قاسمی صاحب، ان کا ایک جملہ مجھے فوراً یاد آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے، پہلا یا دوسرا ہی دن تھا، تقریر کرتے ہوئے جوش میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر سنن ابو داود کتاب لے کر جو بیٹھا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ میں حدیث پڑھانے بیٹھا ہوں، نہیں، بلکہ میں فقہ احناف کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ چیز اس وقت مجھے چبھی تو تھی، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی کہ آخر یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے چلو خیر، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوراً کنیکشن جو ہے مجھے مل گیا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب بہت سالوں سے دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد حدیث ہیں، اور ہمارے بعض اساتذہ کے استاد ہیں، یعنی مولانا اشرف علی صاحب کے بھی استاد مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں، یعنی مولانا ارشد مدنی صاحب میرے استادوں کے استاد ہوئے۔ تب بات سمجھ میں آئی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب جو ہے اتنا متعصبانہ جو انداز تھا ان کا کیوں تھا، کہ ان کے مطلب پڑھانے کے انداز میں بھی جب وہ بات کرتے تھے تو اگر کوئی غیر امام ہے، مطلب کہ ائمہ احناف کے علاوہ دوسرے ائمہ کا نام لیتے تھے تو کوئی تمیز نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، کچھ مطلب سلیقہ نہیں تھا۔ اور جب ائمہ احناف کا نام لیتے تھے تو شروع میں جو القاب ہوتے ہیں وہ سب بھی، رحمہ اللہ بھی، رحمۃ اللہ علیہ بھی، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا انداز تھا۔ بہرحال میں ان پر ذاتی تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک طالب علمانہ حیثیت سے جب یہ ویڈیو گزری ہے تو میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے تمام اساتذہ ایسے نہیں تھے، مولانا اشرف علی قاسمی صاحب اور ایک اور استاد تھے، ان کو چھوڑ کر بقیہ جو ہمارے اساتذہ تھے وہ بھی قاسمی تھے، لیکن بڑے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں صلاحیت کے مالک تھے۔ مطلب وہ خصوصی طور پر جو ہے ہمارے شیخ نصیر الدین رحمہ اللہ قاسمی میواتی، وہ جو ہمیں صحیح البخاری پڑھاتے تھے، ان کا الگ انداز تھا، نرالا انداز تھا، قرآن کی تفسیر پر اور تفاسیر پر اور احادیث پر، خصوصی طور پر صحیح بخاری کے ساتھ فتح الباری اور عمدۃ القاری، ان کے مطلب ذہن میں کیا زبان پہ یوں نکلتے تھے، الفاظ نکلتے تھے، اس کے تراجم نکلتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی، اور انہی کی دین ہے کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر پاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ سارے اساتذہ ایسے تھے، اس کے علاوہ مولانا قاسم صاحب قاسمی تھے، اور جو ہمیں سنن الترمذی پڑھاتے تھے، ان کی بھی ایک بڑی الگ خاصیت تھی، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ صلاحیت دی تھی، زہد و تقویٰ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ لیکن مولانا اشرف علی صاحب کا جو یہ جملہ تھا، یہ جملہ اس دن جا کے تازہ ہو گیا، تو یاد آیا کہ نہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کا اثر ہے اور ان جیسے اساتذہ کا اثر ہے۔ چنانچہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں طالب علمانہ حیثیت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں یہ بات کہتا ہوں بڑی پختگی کے ساتھ کہ جو آدمی، جو طالب علم علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت دیتا ہوں، اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بہت واضح چیز ہے۔ آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آنکھ بند کر کے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسلک تھا۔
متقدمین کا مسلک تھا، ہم اسے اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تلاش کریں گے اور یقیناً دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کے مسلک کا پابند کیجئے، اور اس پابندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہم مجتہد وقت نہیں ہیں، ہم تو مقلدوں کے مقلد ہیں، ہمارے پاس علم اتنا نہیں ہے۔ وہ لوگ علم حدیث کے بہت جاننے والے تھے، قرآن کے جاننے والے تھے، فقہ کے جاننے والے تھے، وہ جو بات کہتے تھے دلیل کی بنیاد پر کہتے تھے، اور ان کا مسلک محفوظ مسلک ہے۔ جو آدمی اس کو مانتے ہیں علی الرأس والعینین، ان کو علم حدیث کی اجازت دی جائے، اور وہ علم حدیث کی اجازت اور علم حدیث۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس ویڈیو میں چند نکات ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے جو طلبہ زندگی گزارے گا، جو طلبہ آنکھ بند کر کے مانے گا، اس کو میں علم حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ دیکھیے، ایک بات اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میرے جو مخاطبین ہیں ابھی، وہ خصوصی طور پر طلبہ ہیں جو ہمارے کلیگس ہو گئے، وہ ہمارے کلیگس ہو گئے، عوام نہیں ہیں۔ عوام سن سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، میں جس سے مخاطب ہوں وہ ابھی ہمارے سامنے مدارس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب سند الاجازہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی حدیث کی اجازت دینے کے معاملے میں بات کر رہے ہیں۔ سند الاجازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سند الاجازہ آپ اپنے استاد سے، تو آپ کی سند جو ہے امام بخاری تک کیسے جائے گی، وہ سند الاجازہ ہے۔ آپ نے کس سے حدیث پڑھی، انہوں نے کس سے حدیث پڑھی، یہ سند الاجازہ ہے۔ پھر آپ کو یہ اتھارٹی بھی مل جاتی ہے کہ آپ حدیث کی نشر و اشاعت کر سکیں، حدیث پر کام کر سکیں، حدیث پر تحقیق کر سکیں سند الاجازہ کے ذریعے۔ لہٰذا ایک ڈاکومنٹ ہے، بس اتنا سمجھیے آپ۔ چنانچہ ان کا شیخ ارشد مدنی صاحب کا جو یہ کہنا کہ علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے جو طلبہ مانے گا، اس کو علم حدیث کی میں اجازت دیتا ہوں، یہ کہاں تک درست ہے، کہاں تک جائز ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو علم حدیث کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو علم حدیث کی سند الاجازہ کو پرے ہٹائیے، علم حدیث کی ہی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کو آنکھ بند کر کے علماء دیوبند کے فتاوی پر عمل کرنا ہے، تو علم حدیث کی اس طلبہ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کریں گے وہ حدیث کے لیے سند الاجازہ لے کر؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کو آنکھ ہی بند کر لینا ہے، ان کو آنکھ بند کر کے ان فتاوی جات جو علماء دیوبند نے اپنی محنت اور کاوشوں سے جمع کیا ہے، بہرحال وہ فتاوی کیسے ہیں، ان سے اختلاف ہے نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر جو طلباء کو آخری وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، اور اجازت نامہ کے لیے جو شرط لگائی جا رہی ہے، یہ کہاں تک جائز ہے؟ پھر ان طلباء کو کیا ضرورت ہے سند الاجازہ کی اور حدیث کے لیے سند لینے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کو آنکھ بند کر کے ہی چند علماء اکابرین دیوبند ہے ان کو ہی تسلیم کرنا ہے ہر حال میں، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک اور جو پوائنٹ نکلتا ہے، وہ پوائنٹ ہے، اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا۔ مجتہد مطلق جو طلبہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک طالب علم فراغت کے بعد جیسے ہی فارغ ہوا، کیونکہ وہ ابھی فراغت حاصل کرنے والا ہے، علم حدیث سے آپ سے حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ فارغ ہوگا، اس کے بعد وہ عالم کہلائے گا، فاضل کہلائے گا، درس نظامی سے فارغ ہو گیا، وہ کیا وہ مجتہد مطلق ہو گیا؟ نہیں۔ کیا مجتہد مطلق یہ نبوت والی پوزیشن ہے؟ یعنی مجتہد بننا کسی انسان کے لیے کیا یہ پوسیبل نہیں ہے؟ کیا کوئی انسان مجتہد بن سکتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں سند الاجازہ کی شرطوں میں، وہ یہ ہے کہ اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے، اس مسلک سے یعنی اکابر دیوبند کا جو مسلک ہے اس سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مجتہد مطلق وہ انسان ابھی فارغ ہوا ہے، وہ کیوں کر سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی بے وقوفی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھ رہا ہے۔ لیکن ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان آج کے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں مجتہد بن سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ نبوت والی پوزیشن ہو گئی کہ اللہ ہی اس کو چنے گا؟ مجتہد کو کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے۔ ایسا ہی جیسے کہ کوئی نبی چنا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ مجتبی ہیں، مصطفیٰ ہے۔ کوئی نبی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، لیکن کیا کوئی مجتہد اپنی محنت سے نہیں بن سکتا؟ آپ کا جواب ہوگا ضرور۔
تم محنت کرنے کے لیے شروعاتی دور سے مجتہد بننے کے لیے شروعاتی دور سے ہی اس کو تو محنت کرنی پڑے گی. احادیث ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، ان تمام علوم کو سامنے رکھ کے اس کو تو محنت کرنی پڑے گی. اور جب وہ محنت کرے گا تو پھر آنکھ بند کیے ہوا ہوگا تو پھر مجتہد کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کے اس قول سے، آپ کے اس شرط سے تو یہ پتہ چلتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مجتہد نہ بنے، یعنی تحقیق کا دروازہ آپ بند کر رہے ہیں. پھر اس کو سند الاجازہ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا علم حدیث پڑھ کے؟ حدیث کا علم حاصل کر کے کیا کرے گا وہ، جب اس کو آنکھ بند کر کے مجتہد کے لیے محنت بھی نہیں کرنی، تحقیق بھی نہیں کرنی، اجتہاد کے لیے محنت نہیں کرنی، تو پھر آپ کی اجازت کو لے کے کیا کرے گا وہ؟ آپ کی اجازت کی کوئی ضرورت اسے تو نہیں ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ کیا نکلتا ہے، انہوں نے جو اسپیسیفک نام لیا شیخ کا، شیخ گنگوہی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو پکڑ کے آنکھ بند کر کے یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ و تابعین کا مسلک تھا، متقدمین کا مسلک تھا. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم تلاش کریں گے اور یقیناً دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک ہے. پہلے آپ نے یہ دعوت دی کہ آنکھ بند کر کے مانو، تو پھر دلیل کی ضرورت کیا ہے جب وہ آنکھ بند کریں گے؟ پھر آگے آپ خود اس بات کو رد کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ حضرت گنگوہی کے دامن کو پکڑیے. اب پکڑنے کے بعد جو ہے ان کا جو مسلک ہے وہ صحابہ و تابعین کا مسلک تھا، متقدمین کا مسلک تھا. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم تلاش کریں گے. پھر دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ چلیے پھر تلاش بھی کریں گے تو پھر یہ دعویٰ اور یقیناً دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک ہے. دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک ہے. پھر یہاں پر تحقیق کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دلیل تلاش کرو. جب انسان جو طلبہ ہے وہ دلیل تلاش کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ حضرت گنگوہی کی ہر بات پر اتفاق کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے جو بھی فتویٰ دیا ہے جب وہ دلیل کی راہ پہ نکلے گا، دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ 100% حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے فتاویٰ کو ہی مانے گا وہ. ایسا نہیں ہے. یہ تحقیقی دنیا کی، بالکل تحقیقی دنیا سے الگ کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی اس دنیا کی بات ہی نہیں ہے، یہ الگ بات بتائی جا رہی ہے. ایک اور آگے ان کے اس چھوٹے سے ویڈیو سے نقطہ نکلتا ہے، ہم مجتہد وقت نہیں ہیں. یقیناً آپ مجتہد وقت نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یا جو طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو آپ سند الاجازت دینے جا رہے ہیں، وہ بھی مجتہد وقت نہیں ہیں. لیکن مجتہد وقت بننے کے لیے کیا اس کے پاس آپشن نہیں ہے؟ کیا تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے؟ کیا پھر اگر تحقیق کا دروازہ اگر بند کر دیا گیا ہے اور ان کو عمل کرنا ہے آنکھ بند کر کے، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور ان اکابرین کو ہی ان کے مسلک پہ ہی آنکھ بند کر کے چلنا ہے، تو پھر جو ہے ان کو حدیث پڑھنے پڑھانے سے کیا مطلب؟ ان کو حدیث پڑھنے پڑھانے سے کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. آگے دیکھیے ایک اور، ہم تو مقلدوں کے مقلد ہیں. یہ اصطلاح کب سے آ گئی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مقلدوں کے مقلد ہیں تو آپ کہتے نہیں ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مقلدوں کے مقلد ہیں. آپ مقلدوں کے مقلد بھی نہیں ہیں. یہاں پر مقلد در مقلد در مقلد در مقلد ہو رہا ہے معاملہ. آپ خود دیکھیں، آپ آنکھ بند کر کے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور ان جیسے اکابرین کی تقلید کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ خود اپنے آپ کو مقلد کہتے تھے امام حنیفہ کی رحمہ اللہ. تو ان مقلدوں کے مقلد، اب پھر جو ہے آپ یہ دعوت دے رہے ہیں ان حضرات کو، ان طلباء کو. وہ بھی کہیں گے کہ بھائی جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ جیسی جو شخصیتیں ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں دارالعلوم دیوبند کی ہے، ان کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ چلے جائیں گے تو یہی طلباء جب اپنی گدیوں پہ گدی نشین ہوں گے تو یہی طلباء اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کریں گے کہ جو ہمارے ارشد مدنی اور جو ان جیسے حضرات ہیں ان کا نام لے کر کہیں گے کہ ان کا ہی مسلک جو ہے آنکھ بند کر کے مانو. تو پھر مقلد در مقلد در مقلد آپ کتنے پیچھے آ جائیں گے؟ کیا دعوت دی جا رہی ہے یہاں پر؟ تو امام حنیفہ سے بھی چھٹکارا حاصل ہو گیا کہ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف، امام ظفر وغیرہ تک بھی آگے نہیں جانا ہے. اور آگے فرماتے ہیں ہمارے پاس علم اتنا نہیں ہے. ہاں ہم تو مقلدوں کے مقلد ہیں، ہمارے پاس علم اتنا نہیں. علم دنیا سے ناپید ہو گیا، دنیا کے اندر علم نہیں ہے. حدیث کے چند حدیثیں رسول اللہ کے شروعاتی زمانے کی ختم ہو گئی، یا اخیر زمانے کی دریا کے اندر ختم ہو گیا، یا کسی ملک میں آگ لگنے سے کسی ملک میں دشمنوں نے حملہ کر دیا اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا حصہ جو دین کا حصہ تھا وہ جل گیا. اسی لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے. علم کے مواد ہیں یا نہیں ہیں؟
تو آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے، یا میرے پاس نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، یہ کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کیوں دروازہ بند کیا جا رہا ہے؟ پھر ایک اور نقطہ نکلتا ہے، وہ لوگ علم حدیث کے بہت زیادہ جاننے والے تھے، قرآن کے جاننے والے تھے، فقہ کے جاننے والے تھے، وہ جو بات کہتے تھے دلیل کی بنیاد پر کہتے تھے، اور ان کا مسلک محفوظ مسلک ہے۔ یقیناً ان سے نیک نیتی ہونی چاہیے۔ اکابرین دیوبند استادوں کے استاد ہیں، یعنی ہمارے استادوں کے استاد آپ ہیں، اور آپ کے استادوں کے استاد اکابرین دیوبند، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور ان جیسے دیگر اکابرین رحمہ اللہ۔ لیکن کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ حدیث کے جاننے والے تھے اور قرآن کے جاننے والے تھے، تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا؟ اگر ایسی بات ہوتی، یہ جو باتیں ہیں یہ اصولی باتیں ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ وضو کا مسئلہ بتا دیا گیا کہ یہ مستحب ہے، یہ فرض ہے، یا اسی طرح سے نماز کے چند مسائل بتا دیے گئے ہیں، نہیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ ان طلباء کے ذہن میں یہ فٹ ہو گیا ہے، اور یہ فٹ ہوگا کیونکہ ہم نے ایک استاد کو سنن ابو داود جو پڑھاتے تھے ان کو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم کو تب احساس ہوا اس چیز کا کہ ہمارے مولانا اشرف علی قاسمی صاحب اتنے متاثر کیوں تھے، اور حدیث کی کتابوں کو لے کر بھی وہ کیوں یہ دعویٰ کرتے تھے میں یہاں پر حدیث پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میں یہاں پہ ترجمان فقہ احناف بن کر بیٹھا ہوں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی، یعنی کہ انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اسی لیے ان کا جو ذہن اس طرح سے بن گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اب مجھے ایک سوال میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، بس ایک طالب علمانہ ایک آپ کے سامنے ایک سمجھ لیجئے کہ 2-4 درخواستیں، 2-4 سوالات ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میری باتوں کو رد کر کے آپ دلیل کے ساتھ میری بات کا جواب دے سکتے ہیں، جو آپ میرے سننے والے جو طلبہ ہیں یا اساتذہ ہیں۔